السلام علیکم۔ میں ہوں سجاد علی پویر، چیئرمین مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسیشن۔ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسیشن کووڈ-19 سے لے کے فلڈ تک اور فلڈ سے لے کے اب تک کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا ٹیوشن سینٹر قائم کیا ہوا ہے، IT سینٹر ہے جہاں سے غریب بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایمبولینس سروس ہم نے دی ہوئی ہے۔ جو غریب جو بے بس لوگ ہیں، ہم وہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ اگر اپنے پاس وسائل ہیں تو اس ایمبولینس سروس کے ذریعے ہم لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ ضرورت ہے آج میں وہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بازار بھرگلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ہیلتھ کی فیسلٹی میسر نہیں ہے۔ روڈ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ایمرجنسیاں ہوتی ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے ہم یہ میڈیکل فیسلٹی ان گاؤں تک پہنچائیں جو گاؤں دیہات ایمرجنسی کی صورت میں ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم 2 ڈسپنسریاں قائم کریں، ایک ڈسپنسری UC الہ آباد کے اندر اور ایک بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ، جو کہ 20 سے 30 بیڈ موجود ہو اور ایمرجنسی وہاں پہ دیکھی جائے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کی مدد سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم لوگوں کو اس گاؤں دیہات میں یہ فیسلٹی دے سکیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جیسے مزار بھرگلی ہے، مزار بھرگلی کے علاقے کے اندر یہ ایک پہاڑی علاقے ہیں اور بہت بڑا ایریا ہے جوہی کا۔ اس ایریا میں سینکڑوں گاؤں آتے ہیں، تقریباً 30 سے 40 قریب گاؤں آتے ہیں جس میں یہ میڈیکل کی فیسلٹی میسر نہیں ہے۔ ان میں جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ شام کے ٹائم میں ایمرجنسی ہوتی ہے تو راستے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک ڈر سا ہوتا ہے، روڈ پہ لوگ چلتے نہیں ہیں شام کے ٹائم میں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے۔ دوسرا، ایمبولینس سروس نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اپنے دور دراز گاؤں سے ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے۔ ڈاکٹر کی قلت کی وجہ سے وہاں پہ کلینکس وغیرہ بھی نہیں ہے، اور جو کلینکس ہیں وہ کچھ عطائی ڈاکٹر ہیں جن کے پاس نہ ڈسپنسری کا کورس ہے، نہ ٹیکنیشین، نہ نرس، نہ ہی ڈاکٹری کا کوئی ڈگری والا وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہوں گے اس بیماری کی دوران، جب ان کو ڈاکٹر چاہیے یا کوئی ہاسپٹل چاہیے تو ان کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ تو میں ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان 2 جگہوں پہ ہم کلینک سے ڈسپنسری اور ہیلتھ یونٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کی مدد ایک زندگی دے سکتی ہے، آپ کی مدد کسی کو سہارا دے سکتی ہے، اور یہ تمام تر جو علاقے ہیں جیسے UC الہ آباد کے 4 سے 5 ہزار لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ ہو سکتی ہے۔ دوسرا جیسے بازار بھرگلی کی طرف ہے تو وہاں پہ میرا اندازہ ہے کہ 8 سے 10 ہزار لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی مل سکتی ہے آپ کے اور ہماری کوشش سے۔ تو لہٰذا آپ یہ ویڈیو ضرور سننے کے بعد غور وچار کرنا ہو تو کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہم وہاں پہ لوگوں کی سہولت دے سکیں۔ وہ 2018 کی رپورٹ ہے جس میں جوہی کو الرٹ کیا گیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہاں پہ کتنی اموات ہو سکتی ہیں، کتنے لوگوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی کی قلت ہے، پانی صاف نہیں ہے، گٹر کا پانی جو بہتا ہوا پانی ہے وہ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکن ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں اور گیسٹرو بیماریاں ہوتی ہیں۔ SLE ڈیزیز بھی بتائی گئی ہے اس میں 2018 کی رپورٹ میں،
اور آپ اندازہ کر سکیں کہ ایک پہاڑی علاقہ ہو اور دور دراز سٹی سے علاقہ ہو، ان کے پاس نہ ایمبولینس سروس ہو اور نہ میڈیکل کی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن ہوگا ان لوگوں کے لیے جب رات کے وقت ان کو پریشانیاں ہوں اور اس وقت ان کے پاس میڈیکل کی سہولیات نہ ہوں۔ میں انتظامیہ سے بھی مطالبہ کروں گا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ہیلتھ سے بھی ملاقات کروں گا انشاءاللہ قریب میں کہ وہ مجھے یہ فیسلٹی دے میڈیسن کی، تاکہ میں میڈیسن وہاں کے لوگوں کو اس میڈیسن کا فائدہ دلوا سکوں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ تو انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور حکومت سے تعاون لے کے ہم چاہیں گے کہ ان لوگوں کو گھر بیٹھے ہیلتھ کی فیسلٹی، کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹی ہو۔ 50 کلومیٹر دور روڈ رستے ٹوٹے ہوئے ہوں اور جب رات کی اندھیری میں یا کسی بھی وقت جب ان کے ہیلتھ کی فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے تب ان کے پاس کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور بڑی بات یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکیں۔ دوسرا، ان کے پاس ایمبولینس سروس وہاں پہ نہیں ہے۔ ایمبولینس سروس نہ ہونے کی بھی وجہ سے کتنی اموات ہوئی ہیں، آپ روزمرہ کے نیوز میں اور خبروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایمبولینس سروس میسر نہیں ہے، ہیلتھ فیسلٹی باقی جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ روڈ رستے ٹوٹے پھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی ایمرجنسی فوری ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے وہاں سے اموات کی خبریں آتی ہیں۔ مہربانی۔